جانا. کیا ہوگے؟ نکلی بن کے مرنا. اور ہم لوگ تم کو جنازے پہ لٹا کر کے، چارپائی پہ لٹا کر کے تم کو لے کے غوث پاک کے خانقاہ میں پہنچیں گے اور وہاں جا کے کہیں گے اے غوث پاک ان کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے. جب غوث اعظم جنازہ کی نماز پڑھائیں گے، ایک تکبیر بولیں گے، تم چپ رہنا. دوسری تکبیر کہیں گے، تم چپ رہنا. جب غوث پاک نماز جنازہ کی حالت نماز میں تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس وقت تم جو ہے کھڑے ہو جانا. اور ہم جو ہے غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے. یہی کہہ کے ایک نوجوان کو تیار کیا، اور وہ نوجوان اتنا بڑا بربک تھا کہ تیار ہو گیا. اور ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ مقابلہ کس سے کرنے جا رہے ہیں. ایک ادنا ہو کر کے سپر پاور سے ٹکرانے جا رہا ہے. کچھ لوگ جمع ہو گئے، ایک نوجوان کو تیار کیا اور اس کو سمجھایا پڑھایا کہ ایک کام کرنا، تم جنازے پہ لیٹے رہنا، چارپائی پہ لیٹے رہنا، اوپر سے کپڑا ڈھک دیں گے ہم لوگ، اور تم ذرا سا بھی ہلنا مت. اور تمہارے جنازے کو غوث پاک کے خانقاہ میں لے کے جائیں گے، وہاں رکھ دیں گے اور غوث پاک سے کہیں گے اے غوث پاک اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اور اس وقت وہ پڑھائیں گے، ایک تکبیر کے کہیں گے اللہ اکبر کا کے ہاتھ باندھ لیں گے، دوسری تکبیر پڑھیں گے تم کچھ مت کرنا، تیسری تکبیر جب کہہ دیں گے تو تم اٹھ کے کھڑا ہو جانا، تم اٹھ کر کے کھڑا ہو جانا. ہم غوث پاک کا، یعنی ان لوگوں نے کہا، چند لوگ تھا، کہا کہ غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ایسا ہی کیا. نوجوان کو چارپائی پہ لٹایا، اس کے بعد اوپر سے کپڑا ڈھک دیا، 4 آدمی کاندھا دے کر کے غوث پاک کے خانقاہ میں لے کے پہنچ گیا. غوث پاک سے کہنے لگے حضور ان کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے. غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگو ہم زندوں کی جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں. لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں پایا. کہا کہ حضور زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ہم مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، زندوں کی نہیں. ان لوگوں نے کہا حضور مردہ ہی تو لایا ہوں، نماز پڑھا دیجئے. کہا کہ ٹھیک ہے کسی اور سے پڑھوا لو، ہم نہیں پڑھائیں گے. لیکن لوگوں نے اصرار اتنا کیا کہ غوث پاک تیار ہو گئے. کہا کہ ٹھیک ہے. جائے نماز پہ جا کے غوث پاک کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں صفحہ لگ گئی، لوگ تیار ہو گئے، نیت باندھ لوں، نیت کر لوں. اس کے ساتھ جتنے لوگ آیا تھا سب لوگوں نے کہا ہاں حضور صفحہ بالکل درست ہے، آپ نیت کیجئے. غوث پاک نیت کی، نویت ان اودع اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ فرض الکفایۃ، یعنی پوری نیت کر کے ہاتھ کو باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ جنازے پہ لیٹا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، وہ شخص سامنے ہے، غوث پاک اس کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے اور لوگ ہیں، یعنی غوث پاک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیے ہیں. نماز شروع ہو گئی ہے، جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. جب دوسری تکبیر ہو گئی، یہ شخص اٹھا نہیں ہے، یہ شخص ہلا نہیں ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا. غوث اعظم جو ہے تیسری تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. کام تمام ہو گیا. اب لوگوں نے سمجھا اب یہ اٹھے گا،
लोगों ने समझा अब ये उठेगा, गौस पाक के मजाक उड़ाएंगे, गौस पाक को मजाक बना लेंगे। लेकिन गौस पाक पहले ही सबक दे दिया था कि हम मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, जिंदों की नहीं। लेकिन समझ नहीं पाया था। जालिमों ने क्या किया, अब सोचने लगा कि अब ये उठेगा, अब ये उठेगा। लेकिन ये जालिम उठने वाला नहीं है, अब ये उठ नहीं रहा। तब तक गौसे आजम इरशाद, तब तक गौसे आजम कहते हैं अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर हो गई, गौसे आजम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तब तक इन लोग जो पीछे था क्या किया, दौड़ते गया है। कोई चादर हटाता है, कोई पैर हिलाता, कोई सिर हिलाता, कोई हाथ हिलाता और कहता है बे नादान, तुमको तो समझा दिया था कि तीसरी तकबीर बोला जाएगा, तुम उठ के बैठ जाना। अबे चौथी तकबीर हो गई, सलाम हो गई, अब तक तू सोया है, अब तक तू सोया है, अब तक तू लेटा है, उठ क्यों नहीं रहा है? कोई पैर हिला रहा है, कोई हाथ हिलाता है, कोई सिर हिलाता है, कोई आवाज देता है, लेकिन ये उठने का नाम नहीं लेता। इसलिए कि बड़े पीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, बड़े पीर दस्तगीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं अरे जिसकी जनाजा की नमाज गौसे पाक पढ़ा दे वो उठ नहीं सकता। बैठ जाइए, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, बाद में भी मुलाकात हो सकती है, बाद में भी मुसाफा कर सकते हैं। अब रहा है कोई सिर हिला रहा है और कहता है अरे नादान तुम्हें तो समझा के भेजा था, पढ़ा लिखा के भेजा था, कान में फूंक के भेजा था कि तीसरी तकबीर होगी तुम उठ के बैठ जाना, गौस पाक का मजाक उड़ाया जाएगा, गौसे पाक को मजाक बनाया जाएगा। लेकिन अब ये नादान उठने वाला कहाँ है? ये जालिम समझा नहीं था। एक अदना सा इंसान होके सुपर पावर से टकरा गया है, एक अदना सा इंसान होके वलियों के शहंशाह से टकरा गया है। गौसे पाक फरमाते हैं अरे तुझे खबर नहीं है, गौसे पाक ने बड़े पीर दस्तगीर ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। अब कयामत आ सकती है लेकिन उससे पहले ये उठ नहीं सकता है। हकीकत में वो मर गया। क्या हुआ? हकीकत में वो मर गया। आप भी गौसे पाक का दीवाना है ना? गौसे पाक का मस्ताना, गौसे पाक का चाहने वाला, गौसे पाक का आशिक, गौसे पाक का दीवाना है ना? तो किसी को मजाक में भी किसी की नमाज जनाजा यानी जिंदों की मत पढ़ाइएगा, हो सकता है वो भी मर जाएगा। समझ गए? क्यों? गौस का फैज़ आप पर है, हम पर है। हम उनके मुरीद में से हैं, हम उनके गुलामों में से हैं, हम उनके आशिकों में से हैं, हम उनके मस्तानों में से हैं, हम उनके दीवानों में से हैं। इसलिए मजाक मत बनाना। अगर तुम किसी की नमाज जनाजा पढ़ दोगे हो सकता है गौस पाक का करम हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। समझ गए? तो उन लोगों ने क्या किया था? मजाक बनाना चाहता था, लेकिन खुद मजाक और मिसाल बन के रह गया। और गौसे पाक फरमाते हैं जिसकी जनाजे की नमाज, जनाजा की नमाज अब्दुल कादिर पढ़ा दे, सुबह क़यामत का सूरज निकल जाएगा, उससे पहले ये उठ नहीं सकता है। जिंदा आया था लेकिन मर गया। लेकिन वही बड़े पीर दस्तगीर है, ठोकर मारते हैं। मुर्दे को जिंदगी कैसे मिलती है जरा सुनिए। एक बार गौसे पाक खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कौन सा खेल था? मरने और जीने की। यानी एक बच्चा खड़ा होता, बाकी लोगों से कहता मर जा, वो मर जाते थे। कुछ देर के बाद फिर बोलता था जिंदा हो, खड़ा हो जाता था। अब जब गौसे पाक की बारी आती थी, अब गौसे पाक कहते थे ऐ लोगों मर जाओ, तो हकीकत में वो मर जाता था। गौसे पाक फरमाते थे जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाता था। ये खेल उस वक्त चलता था। एक ज़ईफ़ा का एक बेटा था, हकीकत में वो मर गया था, दम निकल चुका था, रूह निकल चुकी थी।
وہ ضعیفہ رونے لگی. کسی نے کہا کان میں کہا کہ عبد القادر وہاں کھیلتے ہیں، چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں. جب وہ آنکھیں بند کریں گے اور کہیں گے کہ سب مر جا، سارے بچے زمین پہ سو جائیں گے، تم بھی اپنے بچے کو وہاں رکھ دینا. اب جب وہ کہیں گے سب زندہ ہو جا، سارے بچے اٹھیں گے، تیرا بچہ سویا رہے گا، تب تم کہنا کہ میرا بیٹا مر گیا، زندہ کیجیے. بس مختصر وقت ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی کی وہ عورت بچے کو رکھ دی. اتنے میں غوث پاک فرماتے ہیں مر جا، سب سو گئے. پھر کہا زندہ ہو جا، سب اٹھ گئے، وہ رہ گیا. اسے کیا پتا، اس عورت کو کیا معلوم کہ ولیوں کا شہنشاہ یہی ہے، تمام ولیوں کے گردن پہ ہے انہی کا قدم، اسے نہیں خبر تھا. اتنے میں غوث پاک فرماتے زندہ ہو جا، سب زندہ ہو گئے، سب اٹھ گئے، وہ بچہ رہ گیا. اب غوث اعظم ٹھوکر مارتے ہیں، اس مردے کو زندگی مل گئی جو حقیقت میں مر گیا تھا. تو غوث پاک اگر جمال کی عالم میں ہو، خوش ہو، مردے کو ٹھوکر مارے، زندہ ہو جائے، اور جلالیت میں آئے، جلال میں غوث پاک ہو، تو زندہ اگر مذاق بنائے تو حقیقت میں مر جائے. یہ ہے غوث پاک کی شان. تبھی تو کسی نے کہا ہے وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے والا تیرا. کیا کہ وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. بس ایک شعر اور سنیے کہ اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن پر بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. ایک شعر اور سن لیجئے بس. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، اس لیے کہ جن کو آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ ہی دیر کے اندر وہ تشریف لائیں گے. جس ہستی کو آپ دیکھنے آئے ہیں یعنی سید آل رسول حضرت علامہ مفتی ریحان رضا صاحب قادری امجھر شریف سے تشریف لائے ہیں. کچھ دیر کے اندر حضرت تشریف فرما ہوں گے. ہم سب ان کے چہرے کی دیدار بھی کریں گے، ان کو دیکھیں گے بھی، ان کی خطاب بھی سنیں گے. اور ایک اعلان میں یہ کرتا ہوں کہ جو حضرت اب تک مرید نہیں ہوئے ہیں ان سے کل پرسوں جب ہو سکے اگر آپ کا دل چاہے، میں تو کہتا ہوں کہ ضرور 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 آپ بیعت مرید ہو جائیے، انہی سے جا کے ہوئیے، یا جہاں آپ کا دل چاہے وہاں ہو جائیے. اس لیے کہ میدان محشر میں وہاں تو کوئی بچانے والا ہو، وہاں تو کوئی ساتھ دینے والا ہو. اس لیے کہ جن سے آپ مرید ہوں گے کل انہی پیر کے ساتھ آپ میدان محشر میں ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضرت سے مرید ہو جائیے. ابھی یہاں کچھ دیر کے اندر تشریف فرمائیں، تشریف لائیں گے. آپ اگر یہاں ہونا چاہتے ہیں، اگر کوئی حضرت کی خواہش ہو کہ ہم یہاں ہو جائیں گے، یہاں ہو جائے، یا جہاں وہ قیام گاہ کیے ہیں وہاں جا کے ہو جائیے. ابھی بس کچھ ہی دیر آپ برداشت کیجئے.
اور حضرت یہاں تشریف لائیں گے تب تک ان حضرت کے خطاب آپ سماعت فرمائیں، جن کا نام حضرت مولانا صدام حسین صاحب ہیں، یہ بھی حضرت کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہ تشریف حضرت کے ساتھ ہی لائے ہیں۔ کچھ بات ان سے بھی سماعت کر لیجئے، تب تک حضرت تشریف لائیں گے، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سنیے۔ اور جو حضرات اب تک ادھر ادھر بیٹھے ہیں سب مسجد کے اندر آ جائیں، اس لیے کہ آپ اٹھک بیٹھک کریں گے، ذہن میں جو بات ہوگی وہ بات نکل جائے گی، پھر آپ سن نہیں پائیں گے۔ آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھیے، بس اس شعر کے ساتھ، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ آئیے حضرت کرسی میں بیٹھے گا۔